حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نینوا نامی ایک عظیم اور طاقتور بستی کی طرف بھیجا۔ نینوا اس وقت کی ایک بڑی اور خوشحال بستی تھی جہاں کے لوگ دنیاوی عیش و آرام میں ڈوبے ہوئے تھے مگر روحانی طور پر اندھوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، حق بات سے دشمنی رکھتے تھے اور اپنی جہالت پر غرور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں، شرک سے روکیں اور اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس بستی میں پہنچ کر اپنی نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، انہیں محبت سے سمجھایا، نرمی سے دعوت دی اور کئی دنوں، ہفتوں اور مہینوں تک ان کی اصلاح میں مصروف رہے مگر ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی باتوں کو سننے کے بجائے ان کا مذاق اڑاتے، انہیں جادوگر کہتے اور جھوٹا نبی قرار دیتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے قوم تباہی کے دہانے پر تھی مگر ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ دن گزرتے گئے، حضرت یونس علیہ السلام مسلسل کوشش کرتے رہے مگر ان کی قوم نہ بدلی۔ آخرکار جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اب ان لوگوں پر اللہ کا عذاب لازمی نازل ہوگا اور یہ لوگ کبھی نہیں سدھریں گے تو آپ نے ان سے منہ موڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں پر نکتہ غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو ان کی طرف سے اجازت نہیں دی تھی مگر آپ غصے اور دکھ کی کیفیت میں ان سے جدا ہو گئے۔ نبی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ دے بغیر اللہ کے حکم کے، مگر حضرت یونس علیہ السلام اپنے دل کی تڑپ میں یہ قدم اٹھا بیٹھے۔ آپ بستی سے نکلے اور سمندر کے کنارے آ پہنچے۔ وہاں ایک کشتی تیار کھڑی تھی جو مسافروں کو لے کر دوسرے کنارے جا رہی تھی۔ آپ اس کشتی میں سوار ہو گئے اور سمندر کی جانب روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد سمندر میں سخت طوفان آ گیا، اونچی اونچی لہریں کشتی کو چاروں طرف سے گھیرنے لگیں۔ کشتی کے ملا اور مسافر خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کشتی میں کوئی گنہگار یا اللہ کا ناپسندیدہ شخص سوار ہے جس کی وجہ سے یہ طوفان آیا ہے۔ اس وقت کے لوگ ایسے حالات میں قرہ نکالتے تھے تاکہ وہ معلوم کریں کہ وہ کون ہے۔ چنانچہ قرہ ڈالا گیا اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ حیران ہوئے کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نہایت نیک اور شریف انسان معلوم ہوتے تھے مگر رسم کے مطابق دوبارہ قرہ نکالا گیا، پھر بھی وہی نام آیا اور تیسری بار بھی حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے اور آپ نے خود کو سمندر میں ڈالنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں نگل لے مگر ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے۔ وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے گئی۔ وہاں مکمل تاریکی تھی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی گہرائی اور رات کا اندھیرا، تینوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو مکمل گھیر لیا۔ اب وہ ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ انسان، نہ آواز، صرف تنہائی اور اندھیرا۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو یاد کیا، اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے۔ آپ کی دعا ایسی سچی، اتنی خالص اور اتنی عاجزی سے
سے بھری ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، مگر انہیں کچھ وقت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا تاکہ وہ آزمائش سے گزر سکیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اللہ کو یاد کرتے رہے، اپنی ندامت کا اظہار کرتے رہے اور اللہ کی رحمت کے طلبگار رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک خشک اور سنسان جگہ پر کنارے پر چھوڑ دے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو زمین پر اگل دیا۔ آپ کا جسم بہت کمزور ہو چکا تھا، آپ کی جلد دھوپ اور نمکین پانی سے متاثر ہو چکی تھی، چلنے کی سکت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک درخت اگایا جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے سایہ بھی بنائے اور ان کے جسم کو شفا بھی دے۔ وقت کے ساتھ آپ کی صحت بحال ہوئی، آپ کے جسم کو طاقت ملی اور آپ نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہی کہ اب آپ اپنی قوم کے پاس واپس جانا چاہتے ہیں۔ ادھر قوم نینوا میں عجیب انقلاب آ چکا تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام انہیں چھوڑ کر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کے آثار ظاہر کرنا شروع کر دیے تھے۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، زمین ہلنے لگی اور لوگوں کے دلوں میں خوف اتر گیا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ حضرت یونس علیہ السلام سچے نبی تھے اور وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ سب سچ تھا۔ اس لمحے قوم کے لوگوں نے اپنی انا اور ضد کو چھوڑ دیا، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوا اور وہ سب کے سب اپنی بستی سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا، جانوروں کو بھی الگ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے۔ وہ روتے چلاتے اور سچے دل سے توبہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا خلوص پسند آیا اور وہ عذاب جس کا نشان ظاہر ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے واپس لے لیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ اپنی قوم میں واپس آئے تو وہ سب کے سب ایمان لا چکے تھے۔ انہوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا، آپ کی نبوت کو تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک بار پھر اپنے مشن پر کامیاب ہو گئے۔ آپ کی یہ پوری زندگی ان کی آزمائش، ان کی دعا اور اللہ کی رحمت کا یہ عظیم منظر انسانیت کے لیے ایک ابدی سبق بن گیا کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے تو چاہے وہ 3 اندھیروں میں ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی سن لیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے اور دوبارہ راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ وہی حضرت یونس علیہ السلام تھے جن کی قوم نے عذاب کے نشان دیکھنے کے بعد بھی سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے ان سب کو بچا لیا۔ یہ واحد قوم تھی جس نے وقت پر توبہ کی اور اللہ کی رحمت کو پا لیا۔